بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گاؤں میں ایک جادوگر رہا کرتا تھا۔ وہ جادو کے ذریعے لوگوں کو اپنے کرتب دکھاتا اور لوگوں سے پیسے لیتا۔ اس کے 2 بیٹے تھے۔ وہ اپنے باپ کے اس جادو کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ چاہتے تھے اس کا باپ یہ کام چھوڑ کر کوئی اور کام کرے۔ اس کے بیٹوں نے کافی کوشش کی کہ باپ اس کا یہ کام چھوڑ دے، لیکن باپ یہ کام چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ ایک دن اس کا باپ یہ جادوگر کے کرتب دکھا رہا تھا۔ کافی لوگ جمع تھے تو اس کے بیٹے بھی پاس ہی تھے۔ تو جادوگر کو کرتب دکھاتے دکھاتے چوٹ آ گئی کسی طرح جادو کے کرتب سے۔ جادوگر زخمی ہو گیا اور اس کے بیٹوں نے اس کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ وہاں پر وہ کافی دیر زیر علاج رہا اور ڈاکٹروں نے اسے کچھ دیر کے لیے آرام کی تجویز دی اور کہا کہ آپ نے کام بالکل نہیں کرنا، آپ نے صرف آرام ہی کرنا ہے۔ تو جادوگر صرف آرام کے لیے ہی کیا کرتا تھا، کام کے پر نہیں جایا کرتا تھا۔ لیکن اس کے پاس جتنے بھی پیسے تھے وہ سب اسی کام میں خرچ ہو گئے، اس کے علاج کے لیے اور دوسرے کام کے لیے۔ اور اس کے بیٹے جو تھے وہ کافی زیادہ پریشان تھے، کیونکہ اس کے پاس کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہ تھا۔ اس کے بیٹوں نے سوچا کیوں نہ ہم کوئی ایسا کام کرے جس سے ہمارا روزگار اچھا چل سکے۔ اس کے بیٹوں کی خواہش تھی کہ ایک پائلٹ بننا چاہتا تھا اور دوسرا ریسٹورینٹ چلانا چاہتا تھا۔ لیکن ریسٹورینٹ اور پائلٹ کے لیے کافی زیادہ پیسے چاہیے تھے جو کہ اس کے پاس تھے نہیں۔ تو کافی زیادہ محنت کوشش کے بعد ایک دن اس کا باپ ہسپتال میں سویا ہوا تھا تو اس کے بیٹے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں۔ اس کے باپ کی آنکھ کھلی اور کہنے لگا، بیٹا ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ پائلٹ ضرور بنیں گے اور تم جو ریسٹورینٹ کھولتے ہو آپ ایک اپنا بڑا سا ریسٹورینٹ کھولو گے۔ اس کے بیٹے کافی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ ریسٹورینٹ کھولنا چاہتا ہے اور میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں۔ اس کے باپ نے کہا، باپ کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کے گھر میں ایک جہاز پڑا تھا، جادو کا جہاز تھا، جس کو بیٹوں نے جہاز کو پکڑا اور بعد میدان میں آ کر رکھ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ جہاز کافی بڑا ہو گیا اور اس کے اوپر اس نے بیٹھا اور اسے اڑانا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ جہاز سے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا اور سواریاں لے کر آتا اور لوگ اس سے اس کو جو پیسے آتے اس سے وہ یہ بہت خوش ہوتا اور کافی زیادہ پیسے اکٹھے کیا کرتا تھا۔ اسی طرح کچھ دیر کے بعد اس کے پاس بہت زیادہ پیسے جمع ہو گئے اور ہر طرح کی چیزیں اویلیبل تھی، یہ بہت خوش تھا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا بیٹا جو پریشان تھا کہ ریسٹورینٹ کھولنے کے لیے، وہ بھی کام کے لیے سوچ رہا تھا۔ اسی جہاز میں ایک سواریاں بیٹھی تو انہوں نے بولا کہ آپ اس طرح کیا کریں، آپ چھوٹے چھوٹے پارکوں کی اور مالک کی سیر کرایا کریں جہاز کے اوپر سے، جس سے آپ کا اور بھی بزنس بڑھے گا۔ تو اسی طرح جہاز کے اندر اس نے ایک ریسٹورینٹ کھول لیا جو بہت شاندار تھا، ہر طرح کا بیڈ اور بہت کچھ تھا۔ تو اور اس ریسٹورینٹ اور جہاز کے دوسرے مالک کی سیر کرانے کے لیے جاتے، جس سے اس سے بہت زیادہ پیسے اکٹھے ہوتے اور جہاز سے جو باقی مال خرچ چاہیے وہ سب اکٹھا ہو جاتا۔ اس طرح وہ بہت خوش تھے کہ ہمیں جہاز سے بہت زیادہ آمدنی آنے لگی اور اس کا ریسٹورینٹ کا شوق پورا ہو گیا۔ دوسرا جو پائلٹ بننا چاہتا تھا اس کا پائلٹ بھی بن گیا اور جادوگر نے اپنے بیٹوں سے خوش ہو کر وہ جادو کے کرتب تھے جو جس سے لوگوں کو لوٹتا تھا وہ سب چھوڑ دیے۔